1958 جب ماشاء اللہ جنرل ایوب خان نے ماشاء اللہ پاکستان پر پہلا مارشل 8 اکتوبر کو نہیں لگا تھا؟ 7 اکتوبر کو. اچھا. اور ان کے ساتھ اس وقت کے صدر اسکندر مرزا ان کے شریک کار تھے. لیکن 20 دن کے بعد یہ ہوا کہ اسکندر مرزا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال کے پھینک دیا گیا. ایوب خان کے ساتھی 3 جنرل گئے صدر اسکندر مرزا کو، وہ سو رہے تھے، ان کو نیند سے وہ جگایا گیا اور ان کے سامنے ان کے استعفے کا کاغذ رکھا گیا اور لیفٹیننٹ جنرل کیا نام تھا ان کا، جو بعد میں وزیر شہد بھی نہیں، جنرل اعظم بھی اس میں شامل تھے. 3 جرنیلوں میں اعظم خان جو بعد میں مشرقی پاکستان کے گورنر رہے. اسکندر مرزا کے سامنے ان کے استعفے کا کاغذ اور پستول رکھا گیا. کہا کہ یہ استعفے پر دستخط اگر نہیں کیے تو پھر اس پستول کی گولی تمہارا نصیب ہوگی. اسی رات کو اسکندر مرزا اور ان کے کنبے کو، ان کی بیگم ناہید اسکندر مرزا کو جہاز میں کوئٹہ لے جایا گیا اور اگلے دن ان کو وہاں سے لندن روانہ کر دیا گیا. اسکندر مرزا کے پاس کچھ نہیں تھا. اسکندر مرزا کو پر ترس کھانے والے تھے شہنشاہ ایران، جنہوں نے انہیں لندن کے ڈورچسٹر ہوٹل کا جو شاہ کی ملکیت تھی اس کا جنرل مینیجر لگا دیا. اسکندر مرزا اپنی رحلت تک اسی ڈورچسٹر ہوٹل کے جنرل مینیجر رہے. تو ایوب خان اپنے، جس کو وہ انقلاب کہتے تھے، اس کی سالگرہ منایا کرتے تھے 27 اکتوبر کو. 7 اکتوبر کو نہیں، 27 اکتوبر کو، جب انہوں نے اسکندر مرزا کو فارغ کیا تھا. وہاں سے بقول ان کے انقلاب کی ابتدا ہوئی تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ 7 اکتوبر 1958 پاکستان کی سیاہ بختی کے سفر پر پہلا سنگ میل ہے. اس کے بعد 4 مارشل لا لگائے گئے. ہر طالع ازمہ نے پاکستان کے آئین کی بے حرمتی کرتے ہوئے آئین کے سے ماورا اپنے حکم کو، اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو قوم پر مسلط کیا. ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق یاد ہے؟ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، ایک پرزہ ہے، جسے میں جب چاہوں پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. اور آج جو ہو رہا ہے نا بیوی، جو ڈرامہ ہو رہا ہے، جو تم دیکھ رہی ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. آئین کو اتنا بے وقت کر دینا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کو اتنا بے توقیر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہ رہے. وہ ایک گلوریفائڈ قسم کا سیشن کورٹ بن کے رہ جائے. اس لیے کہ منصوبہ یہ ہے کہ اس کے سپریم کورٹ کے متوازی ایک پیرلل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے. نہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے اور آئین کے تمام معاملات کی ذمہ داری اس کو سونپ دی جائے. کھیل کیا ہے؟ کھیل یہ ہے کہ پہلی کوشش تو یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی عمر، جس عمر پہ 68 لے جاؤ، 65 سے بڑھا کر 68 کر دی جائے تاکہ فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال مل جائے. وہ حربہ کامیاب ہوتا نظر نہیں آیا کیونکہ اتحادی اس کے حق میں نہیں تھے. تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے متوازی ایک
آئینی کورٹ بنا دیا جائے, ایک آئینی عدالت بنا دی جائے, اور آئین سے متعلق تمام معاملات اس کورٹ کے سامنے پیش کیے جائیں, اور اس کورٹ کے ججوں کا تعین کون کرے گا؟ وہ وزیر اعظم کرے گا. وہ وزیر اعظم جو عوام کا نمائندہ نہیں ہے, جس کو عوام نے اپنا منشور نہیں دیا, اپنا ووٹ نہیں دیا. شہباز شریف جس کی شہرت جو کیا ہے دنیا میں وہ سب جانتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئینی عدالت کا سربراہ اور اس کے ججز متعین کرے گا. اور ایک اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش یہ ہے, وہ جو ترمیمات کا پیکج تیار کیا گیا تھا جس کو ایک دن میں منظور کروانے کی کوشش کی گئی تھی, وہ ناکام ہو گئی. لیکن اب پھر سے تازہ دم ہو کے آنے کا ارادہ ہے. اس میں یہ بھی شک شامل ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کے ہائی کورٹس کے ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تعینات کر سکے گی. یعنی اپنی مرضی کے جج اگر ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو ان کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لا کے بٹھا دیا جائے گا. یہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہیں جو سول سرونٹس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک سوال میں یہاں سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ایک جگہ پہ نہیں ہوتی, ہر چیز آنا جانا ہے. آج ان کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم 2 بنی ہوئی ہے, مگر پی ڈی ایم 2 میں کبھی بھی پھوٹ پڑ سکتی ہے. اگر بلاول بھٹو آ جاتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو بھی اعتراض ہوگا یا جو بھی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ پالیٹکس. کل کلام کو عمران خان آ جاتے ہیں تو قانون اور قانون کی شقیں تو یہی رہیں گی, ٹھیک. تو عمران خان ول ہیو دا سیم اپرچونٹی ٹو اویل اٹ. ملک کو تو چلتے رہنا دینا چاہیے نا ہمیں. ایکچولی وی آر known by the country. کوتا نظری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار دائمی ہوگا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مسند اقتدار پر بیٹھے رہیں گے, اس لیے کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے وہ ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے, پشت پناہی کرنے والے رہیں گے, وہ ان کو استعمال کریں گے. ان کے منہ کو وہ جو کہا جاتا ہے نا, خون لگا ہوا ہے, ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اور ان کے خون کو لگنے کی ابتدا آج ہی کے دن سے ہوئی تھی, 1958 کا جو میں نے واقعہ سکندر مرزا صاحب نے ون آف دا پرائم منسٹر آف پاکستان, جنہوں نے اپنی کوئی پیسہ بھی نہ بنایا, زندگی میں نوکری کر کے آخر دم تک گزارا کیا. مگر جب ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا تھا تو سکندر مرزا بھی پس پشت کوئی ان کا بھی بینیفٹ تھا, وہ الگ ہو جاتے, وزیر اعظم چھوڑ دیتے. میں دیکھیں, جو میں اصول کی بات کرتی ہوں, ہم تھوڑے سے ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ کا نالج بہت زیادہ, میں نے ہمیشہ آپ کو رسپیکٹ دی اس کی. تاریخ کے جو مختلف اوراق کو جب ہم پڑھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ہم آپ فیور کرتے ہیں کہ لیاقت علی, آف کورس ان کی بیگم صاحبہ نے اپا بنایا, جو آج تک پاکستان کو میں نے بہت سارے اچھے کام کیے, بہت سارے. مگر ہو سکتا ہے کوئی غلط کام ہوا تھا جس میں ایوب خان آئے تھے, کیونکہ ان کی بہن کی کتاب کا مطالعہ کرتی ہوں. تو سکندر مرزا صاحب جب ایوب خان مارشل لا لے کے آئے تو سکندر مرزا کو چاہیے تھا کہ وہ الگ ہو جاتے ان سے, یا آبجیکٹ کرتے, یا سٹینڈ لیتے. دونوں کی سازش تھی, ٹھیک ہے. طے یہ ہوا تھا کہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان رہیں گے, اور اسکندر مرزا بدستور صدر رہیں گے. اچھا, اب یہی میں آپ سے کہنا چاہتا